علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وائز اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، اس کا جب اس سے بات شروع ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعہ بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون والوں سے۔ اور فرعون والوں میں صرف اس کی آل یعنی اولاد وغیرہ ہی نہیں بلکہ اس کا سارا لاؤ لشکر، اور جو ایک عقیدے کے لوگ ہیں نا، جو یعنی جیسے یعنی جو بھی اس کے انڈر تھے، اس کے درباری مشیر، سبھی کی طرف اشارہ ہے، سبھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم آل سے مراد لیتے ہیں کہ جو اس کی آل اولاد ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم آل ابراہیم جب کہتے ہیں تو جو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پہ ہیں وہ سبھی اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آل فرعون کہہ کر سارے ہی جو اس کے لاؤ لشکر تھے، جن سب نے مل کر ان پر چڑھائی کی ہوئی تھی اور ان کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب بنی اسرائیل وہاں سے اللہ کے حکم سے نکلے ہیں ہجرت کر کے، تو اس وقت بھی فرعون اور سارے ہی جو لوگ تھے جنہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، اور یہاں پر وہی پیچھے جیسے بنی اسرائیل سے ہی بات ہو رہی ہے، تو یہ دراصل ان کو جو ایک اور نعمت ہے وہ یہاں پر یاد کرائی جا رہی ہے، اور قرآن میں مختلف مقامات پر ان کے قصوں کا کچھ نہ کچھ بکھرا ہوا ہے، تو یہاں پر ایک ایک آیت کر کے پورے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور سیکھنے کا سبق وہی ہے کہ جب نعمتیں یاد کرائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوچو تو ذرا، اور جیسے ہم مخاطب ہیں اس وقت تو ہم بھی اپنے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو یاد کریں کہ دیکھو جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں وہ پا کر تم نے اللہ کا کیا حق ادا کیا، ٹھیک ہے، جو نیابت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اس کا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، جو مقصد زندگی ہے ہمارا ہم اس کے پیچھے کتنا کچھ لگا رہے ہیں، اور یعنی کہ اور فارغ یا غفلت میں کتنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھ کر پھر سے پڑھتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم وہ تم کو تکلیف دیتے تھے، چھوتے تھے تم کو، مسا یعنی اور سوء العذابی برے عذاب کے ساتھ، یعنی وہ تم کو برا عذاب دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، یذبحون، اور ان برے عذاب میں کیا تھا کہ ذبح کر ڈالتے تھے، با پر شد آ رہی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ذبح یعنی بری طرح سے ذبح کر ڈالتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی ان کی غیرت کو بھی جگایا جا رہا ہے کہ بیٹوں کو تو وہ ذبح کر دیتے تھے، اور خاص طور پر ہر خاندان کا پہلا بیٹا فرعونیوں کے ہاتھ چڑھتا تھا اور وہ اس کو یعنی ختم کر دیتے تھے، ان کی نسلوں کو ختم کرنے کو تیار تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کو ظاہر اپنی غلام بنا لیتے تھے، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ تو یہ آل فرعون کا عذاب دینا تھا بنی اسرائیلیوں کو، اور اس میں ایک جو روایت آتی ہے وہ یہ کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیلیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا، تو فرعون نے اس کا حل اتنا ظالمانہ سوچا کہ اپنی مملکت میں یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے مار ڈالا جائے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں انہیں لونڈیاں بنا لیا جائے۔ تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے یہ ایک ظالمانہ تدبیر کی تھی، مگر جو اللہ کو منظور تھا وہ تو ہو کر ہی رہا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ نجومی کی بات پر یقین کر بیٹھا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ یہ ہوگا تو پھر تو وہ ہر صورت ہونا ہی تھا، چاہے اس کے لیے وہ کوئی بھی تدبیر اختیار کرتا، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو بچایا بھی، اور فرعون ہی کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں نے ان کو ٹوکری میں ڈالا، اور آسیہ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پھر انہی کے ہاں وہ پرورش پایا، اور پھر دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کی طرف لوٹایا گیا، لیکن شاہی
خرچے پر، یعنی وہ شاہی محل کا بچہ کہلایا لیکن اپنی ماں ہی کے پاس پرورش بھی پایا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سورہ یوسف میں جیسے آتا نا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ تو لیکن یہاں پر بنی اسرائیلیوں کو وہ نعمت یاد کرائی جا رہی ہے کہ یہ وہ عذاب تھے جن کا وہ سامنا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے کا پیدا ہونا، پھر جو تکلیف ماں سہتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بری طرح سے اس کو مار دیا جانا، اور پھر یہ کہ عورتیں جو جن کی آبرو اور عزت کے مرد نگران ہوتے ہیں اور وہ بڑی غیرت کا سامان ہوتی ہیں، لیکن وہ عورتیں جو فرعونی تھے وہ ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم آزمائے جا رہے تھے، اور پھر جب تم اس سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی تو سوچو تو ذرا کہ تم نے کیا کیا۔ اور پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہی وہاں سے ہجرت کر کے یہ پرسکون ہوئے، اور انہوں نے حالانکہ اپنے دشمن کو اپنے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، جس کا ذکر اگلی آیت میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نکلے ہیں تو انہوں نے فوراً ہی ایک جگہ پر لوگوں کو بت کی عبادت کرتے دیکھا تو کہنے لگے ہم بھی ایسا ہی الہ بنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی فوراً ہی اپنے رب کو بھول گئے۔ اس کے بعد ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہی وہ سبق ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھی جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم اللہ کی طرف گڑ گڑا کر رجوع کرتے ہیں، بہت ہی خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب بلا ٹل جاتی ہے، ہم دوبارہ اپنے کمفرٹ زون میں جاتے ہیں، آسائشوں میں ہوتے ہیں، تو رب کو کم ہی یاد کرتے ہیں، کم ہی دعائیں کرتے ہیں، تہجد کو کم ہی اٹھتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑی ہوتی ہے تو کیسے ہم رب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے نعمتیں پا کر، اور اس کے بعد جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اسی طرح اگلی آیت میں بھی قصہ ہی پورا یاد کرایا جا رہا ہے، اور یاد کرو وہ وقت بھی فرقنا جب پھاڑ دیا ہم نے، فرقہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر دینا، بکم البحرہ تمہارے لیے سمندر کو، اور یہ بھی اتنا بڑا معجزہ تھا، اتنی بڑی نعمت تھی جو ان پر تمام ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور ظاہر ہے اس کو راستہ بنا دیا گیا تھا۔ پھر آگے ہی قرآن میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جب سمندر پھاڑا گیا تو اس کے دونوں حصے دیواروں کی طرح یعنی چٹانوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے، اور درمیان میں ہوا چلی اور ہوا نے درمیان کا راستہ بالکل خشک کر دیا تھا۔ یہ سارے ہی بنی اسرائیلی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے انہوں نے وہاں سے اس کو عبور کر لیا۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ، تو نجات دی ہم نے تم کو۔ تو آخری بنی اسرائیلی جب باہر سے نکل رہا تھا تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پھر مل گیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے آل فرعون کو، اور آل فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ، یعنی فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیلی تو سمندر کراس کر رہے ہیں تو اس نے بھی اپنے لاؤ لشکر کو بغیر سوچے سمجھے سمندر میں اتار دیا، یعنی جو اس وقت راستہ بنا ہوا تھا۔ تو ادھر بنی اسرائیلیوں کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا، اور ادھر فرعونیوں کا آخری آدمی سمندر میں انٹر ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کو ویسے ہی چھوڑا گیا، اللہ کے حکم سے پانی مل گیا، اور یہ سارے کے سارے آل فرعون اس میں غرق ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دشمن کی اس تباہی کا منظر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کس طرح سے نعمت کو تمام کیا، اور اس آیت میں بھی یعنی کہ ایک پورے قصے کو سمو دیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر اجمالی ذکر آیا ہے، اور قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے، اور بنی اسرائیلیوں پر یہ جو بیتے ہوئے واقعات ہیں یہ ان کے ہاں بہت مشہور تھے اور زبان زد و عام تھے، اور ان کے ہاں تو ظاہر ہے توریت میں موجود جو بھی تھا، جو بنی اسرائیلی روایات ہیں، تو انہیں یہاں پر اس واقعے کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو
کہ اس کے بعد تم نے کیا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر اپنی دشمن سے بچ کر پہنچتے ہیں اور وہ بعد میں آپ کو اس کی تباہی کی خبر ملتی ہے تو وہ ایک دل میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنے دشمن کو، اور وہ بھی ایسے یعنی کہ ظالم دشمن کو اپنے سامنے وہ غرق ہوتے دیکھتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے نا، کہ اب کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، اب ہم جہاں پہ بھی جائیں گے امن اور سکون سے رہیں گے. لیکن یاد دراصل بنی اسرائیل کو یہی کرایا جا رہا ہے کہ جب یہ فرعونیوں کی غرقابی کے بعد جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی کتاب دینی تھی، اور جب وہاں پر ان کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا، اور کہ یعنی ظاہر ہے جیسے ہم اس زندگی میں آزمائے ہی جا رہے ہیں اور اس زندگی کے ذریعے سے ہم نے آخرت کو کمانا ہے، تو وہ ہدایات ان کو دی جانی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو کامیاب کر لیتے، اور اصل میں تو آخرت کی زندگی کی کامیابی حاصل کر لیتے. ٹھیک ہے، یعنی عملی ہدایات اور احکامات اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. ٹھیک ہے، اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ غلامی کے جراثیم ان کے اندر تھے. مصر میں چونکہ بچھڑے کی عبادت کا عام رواج تھا، اور اگر آپ پورا ہم اس کو تاریخ کو پڑھیں تو یہاں پر دراصل بنی اسرائیل آباد کیسے ہوئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے. ٹھیک ہے، جب یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے اور اس کے بعد ان کے جو آباء و اجداد بھی آئے ہیں یعنی یعقوب علیہ السلام، تو لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد بنی اسرائیلیوں میں انحطاط شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وہ قبطیوں یعنی فرعونیوں کے غلام بن گئے تھے. تو جب یہ غلام قوم ہوتی ہے نا، وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتی، وہ وہی کچھ کر رہی ہوتی ہے جو دوسروں کو کرتے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ فرعونیوں کی بود و باش اپنا لی تھی، اور پھر جانے انجانے میں ان کے اندر بھی وہی جراثیم آ رہے تھے کہ توحید کو چھوڑ کر انہوں نے بھی بچھڑے کی عبادت ہی ان کے اندر رچ بس گئی تھی. تو فرعون سے نجات پانے کے بعد بھی وہ جو غلامی کے اثرات تھے وہ ان کے اندر سے ختم نہیں ہوئے تھے. تو وہی ہوا کہ آزادی ملی بھی تو پھر بھی انہی کاموں میں جا پڑے، اسی شرک میں جا پڑے. یہاں پر رک کر ذرا ہم دیکھیں کہ ہم پر بھی بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لیکن آج کے انسان کا بھی المیہ یہی ہے کہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ وہ اس زندگی میں آزمایا جا رہا ہے، چاہے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، چاہے وہ مصیبتوں سے گزارا جا رہا ہے، یہ ساری ہی بلا ہے. جیسے ہم روزانہ رات کو سورہ تبارک اللہ جی کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں شروع میں ہی آتا ہے تبارک اللہ جی اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، کہ لیبلوکم تاکہ تم میں سے دیکھے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس بھی حال میں ہمیں رکھا جا رہا ہے ہم اس میں کیا اچھا عمل کر رہے ہیں، اور اچھے عمل کا بنیاد کیا ہوتی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ سنت طریقے کے مطابق ہو. یعنی ہم اس زندگی میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہم نے ویسے ہی عمل کرنا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آج ہم بھی دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو عموماً ہم لوگوں کو ارد گرد کرتے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مومن ہو کر بھی یعنی اسلام لا کر بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شعوری طور پر ایمان نہیں لائے، ایمان ہمارے دلوں میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہدایت کی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو کہ قرآن ہے، اور یہی کتاب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں دی جانی تھی، لیکن بنی اسرائیلیوں نے اس کتاب کا انتظار نہیں کیا اور انہی کاموں میں پڑ گئے جو انہوں نے اپنے آقاؤں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہم کس کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں؟ سیلیبریٹیز کی، یا جو بڑے بڑے ہمارے ارد گرد تھنک ٹینکس ہیں، یا جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو ہم اپنے دلوں میں بڑا مانتے ہیں. ہم نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں
لیکن ہم اللہ کی بڑائی کو کتنا مانتے ہیں اور ہم لوگوں کی بڑائی کو کتنا مانتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں خود ہی ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ نماز میں تو ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے زندگی کے معاملات میں، جب ہم ہمارے جینے مرنے کے معاملات ہیں کوئی بھی، یا اسی طرح ہماری روزمرہ کی جو بھی عادات ہیں، معمولات ہیں، معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، یا ہم جب کمٹمنٹس کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو بڑا مان کے ان سے ڈر کے ان جیسے افعال کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اللہ سے ڈر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس علم کو حاصل کیے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، قرآن و سنت کی ہدایت کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں اسی طرح فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس کا ذکر میں نے اوپر بھی آپ سے کر دیا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، لیلہ رات کو کہتے ہیں نا، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجرا بچھڑے کو من بعدی ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ہی ظالمون ظالم تھے۔ تو یہ دونوں آیتوں میں واقعہ ہی یاد کرایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے سمندر سے نجات دی، یعنی تم پھنس گئے تھے وہاں پر، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، تمہیں نجات دی، تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ تم آ کر ہدایت کی کتاب کو لے لو، اور یہ 40 راتوں کا وعدہ تھا، وہ وہاں پر گئے، اور لیکن پیچھے انہوں نے کیا کیا کہ سامری جو جادوگر تھا اس کے کہنے میں آ کر انہوں نے اپنے زیور ان کو دیے، اور اس نے ایک بچھڑے کی چیز بنائی، ایک مجسمہ بنایا جس میں سے آواز آتی تھی، اور یہ اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ نہ تو وہ کسی کی سنتا ہے، نہ کسی کے فائدے کا ہے، نہ ہی کسی کے نقصان کا ذمہ دار ہے، بس ان کے اندر جو جراثیم تھے کہ دیکھا دیکھی جو انہوں نے فرعونیوں کو کرتے دیکھا تھا اسی میں پڑے اور اسی کی عبادت میں پڑ گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی ظالم ہو۔ اور ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ تو وہ حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس سے فریادیں کی جائیں، اس سے مدد طلب کی جائے، اس کو چھوڑ کر تم نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ذرا انسان غور و فکر کرے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان لوگوں کی باتوں میں آئے، ان سے ہدایت کا طالب ہو، ان کے سامنے اپنی فریادیں اور منتیں رکھے، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ اپنی ہی، اور ظلم بھی یہ اللہ پر تو نہیں ہے، انسان اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کیا تم کو، درگزر کیا ہم نے، عفو کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی اللہ نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، یعنی کہ شرک میں پڑنا، اور اگر نعوذ باللہ اسی پر انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے نار ہی ہے، آگ ہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل فرمایا کہ کیونکہ ابھی زندگی تھی تو اللہ نے ان کو اس شرک کے بعد بھی معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اب شکر گزار بن جاؤ، یعنی یہ ان کو موقع دیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے کتنے ہی مواقع ہمیں بھی دیے جاتے ہیں کہ شاید ہم پلٹ آئیں، رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے۔ اور اس میں یعنی کہ ریفلیکشن یہ ہو سکتے ہیں کہ جب آپ آیتیں یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کی تلاوت بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، وہ تلاوت آپ سنیں، اور آپ نا ایک لسٹ بنائیں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں سلایا، ہمیں بغیر چھت کے نہیں رکھا، اور مسلسل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور آزمائے بھی جاتے ہیں۔ تو جیسے آتا ہے نا قرآن میں ہی کہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، کچھ بھوک کچھ خوف میں سے۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم سارے کا سارا ہی مال ہمارا چلا جائے، کبھی کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، کبھی کوئی آزمائش آ بھی پڑتی ہے لیکن چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑا ہی آزمایا جاتا ہے نا انسان، بس اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جب آپ صبر کر جاتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ امتحان ہٹ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح اگر بعض اوقات کوئی جان چلی جاتی ہے، ہمارا کوئی پیارا چلا جاتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ ساری زندگی یعنی کہ سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ لے کے آزماتے بھی ہیں، لیکن سبھی کچھ تو نہیں ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اور لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نعمتیں بے شمار ہیں جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے. اگر ہم چاہیں بھی کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کریں تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. سب سے بڑھ کر تو ایمان کی دولت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس کی بنیاد پر ہم صبر بھی کر جاتے ہیں. جیسے بھی آیا نا اوپر کے ایمان والوں کا کیا معاملہ ہے کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اور کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اگر مصیبت کے آنے پر صبر کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر پا لیں گے. اور اس کو آپ کمپیریزن میں دیکھیں نان مسلمس کو کہ وہ تو صبر ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے لیے تو زندگی ہی سب کچھ ہے نا. تو وہ تو ان سے تو زندگی میں اگر کچھ چلا بھی جاتا ہے تو وہ تو واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا کہ ہمارا ایک ساتھ کیا ہو گیا. لیکن ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو انسان کو تھام کے رکھتی ہے، اور جو اللہ کا ساتھ ہے وہ انسان کو کس طرح سے سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے. تو ہم بھی اپنا ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہم سب کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نعمتیں ہمیں ایسے ہی نہیں دی گئیں. ٹھیک ہے. یہ ہم اس دنیا میں بھیجے ہی کس مقصد کے لیے گئے ہیں. تو اگر ان نعمتوں کو پایا اور ان کا شکر ادا نہ کیا اور ان کو اللہ کے احکامات میں نہ لگایا تو وہاں پر جواب دہ ہوں گے. صحیح ہے. تو ہم چیک کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں وقت دیا ہوا ہے، ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں مال و دولت دیا ہوا ہے، تو اللہ کے کام میں ہم نے کتنا مال، کتنا وقت، اپنی اولاد کو کتنا صرف کیا. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کا کام بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کا کام نان مسلم سے بھی لے لیتا ہے. اصل میں تو یہ ہمارے لیے ہی فائدے کا کام ہے کہ ہم یہ کام کر کے اللہ کے ہاں کیا مقام پاتے ہیں. کسی کو کوئی چھوٹی سی بات بھی سکھا دینا کہ ہو سکتا ہے اس پر عمل کر کے وہ آگ سے بچ جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور شکر گزار بننا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اگر نعمتیں ملی ہیں تو ان کا اظہار کرنا اور ان کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں صرف کرنا. اور شکر کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے کہ انسان نماز ادا کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو سجدہ شکر بجا لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آیتیں ہم تھوڑی ہی کر رہے ہیں اور ترجمہ ضرور یاد کیا کریں، اور جس کو جتنا وقت ملتا ہے ضرور ساتھ ساتھ تفاسیر کا مطالعہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.